دوستو، ایک بے روزگار شخص نے ایک کمپیوٹر کمپنی میں صفائی کرنے والے کلینر کی ملازمت کے لیے درخواست جمع کروا دی۔ کمپنی نے اسے انٹرویو کے لیے بلا لیا۔ کمپنی مینیجر نے انٹرویو کے اختتام پر اسے خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ تمہیں اس نوکری کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، لہٰذا اپنا کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ایڈریس کمپنی کو دو تاکہ وہ تمہیں اس جاب سے متعلق معاہدہ اور دیگر شرائط و ضوابط بھیج دے۔ بے روزگار آدمی نے کہا، میرے پاس نہ تو کمپیوٹر ہے اور نہ ہی میری کوئی آئی ڈی یا ای میل ہے۔ کمپنی مینیجر نے جواب دیا، اگر تمہارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم تمہیں یہ جواب نہیں دے سکتے، تم ہمارے لیے کام نہیں کر سکتے۔ بے روزگار شخص کمپنی سے اس طرح مسترد کر دینے پر نہایت غمزدہ ہوا۔ وہاں سے مایوس لوٹنے کے بعد اپنے پاس موجود $10 سے کچھ پھل خریدے اور اس امید پر کہ کھانے پینے کا کچھ تو انتظام ہو، وہ ان پھلوں کو بیچنے کے لیے ایک سے دوسرے دروازے پر دستخط دینے لگا۔ اس دن کے آخر تک اس نے $20 کما لیے۔ اس کارگزاری پر اس نے سوچا کہ یہ طریقہ مشکل نہیں ہے، لہٰذا اس نے یہ کوشش دوبارہ کی اور اسے بار بار دہرانے لگا۔ اس کی آمدنی میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ اس نے اس آمدنی سے ایک بائی سائیکل خرید لی۔ اس نے اپنی کوشش اور محنت کو مسلسل جاری رکھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس نے ایک ٹرک خرید لیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی شب و روز کی ایماندارانہ محنت سے جلد ہی پھل بیچنے کا اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ 5 سال پہلے جو شخص ملازمت کے لیے دربدر ٹھوکریں کھا رہا تھا، اپنا ایک بڑا فوڈ اسٹور بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں منصوبہ سازی شروع کی، اپنے ہاں ملازمین رکھنے کا ارادہ کیا۔ اس کے پاس بڑی بڑی انشورنس کمپنیاں موجود ہوئیں۔ ایک انشورنس کمپنی کے ملازم نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آپ سے معاہدہ کرنے کے لیے آپ کا ای میل چاہیے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اس کا کوئی ای میل نہیں۔ وہ ملازم اس بات پر حیران رہ گیا کہ آپ اتنی بڑی کمپنی چلا رہے ہیں اور آپ کا کوئی ای میل ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اگر 5 سال قبل میرا ای میل ایڈریس ہوتا تو میں اب بھی محض ایک کلینر یا سویپر ہی ہوتا۔ دوستو، اس کہانی کا حاصل یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالی ہمیں بعض ان چیزوں سے محروم کر دیتا ہے جس کے بارے میں ہمارا پختہ خیال ہوتا ہے کہ وہی ہمارے لیے سب سے اچھی تھیں، لیکن قادر مطلق ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اور اگر اللہ تعالی ہمارے لیے ایک در بند کرتا ہے تو کئی ایسے کھول بھی دیتا ہے جو پہلے والے سے کئی گنا بہتر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کسی آفت یا مصیبت پر اپنی امید و آس کو اللہ سے جدا کرنے کے بجائے صبر سے کام لیں۔